سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اور سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سنتاس معاہدہ جو ہے وہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے کہا ہے اور یہ کب کہا گیا ہے اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ راجناتھ سنگھ جو کہ وزیر دفاع ہیں انڈیا کے، انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کہی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، سو اسی کو زیر نظر رکھتے ہوئے اس کی نگرانی جو ہے وہ انٹرنیشنل ایٹمی ان کو چاہیے کہ وہ لے لیں۔ تو انہوں نے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ ہار کے جو بیٹھے ہیں، پاکستان سے مار کھا کے جو بیٹھے ہیں، تو اس لیے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کیا باتیں کریں، تو اب وہ اس طرح کی باتیں بھی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں بیچارے۔ سو اس پہ بھی بات کریں گے۔ مودی بھی عجیب و غریب قسم کی دوسری طرف باتیں کر رہے ہیں، سو وہ بھی کیا باتیں کر رہے ہیں اس پر بھی آج کی ہم پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کر رہے ہوں گے۔ اور اس سب پر ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ جی سر، انڈیا جو ہے نا وہ بوکھلا گیا اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، تو ان کا ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ جو ہے وہ آ کے کچھ بھی بولے جا رہا ہے۔ تو جیسے راجناتھ سنگھ سے سٹارٹ کرتے ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے انتہائی، وہ کہتے ہیں نا اممیچور حرکت، تو وہ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمال بات یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پوری دنیا ان پر لان تان کر رہی ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز سے حکومت چلا رہے ہیں۔ پہلے کہا پہلگام واقعہ ہوا، پاکستان نے کیا، یعنی 4-5 منٹ کے اندر اندر پھر وہ مجرم بھی ڈکلیئر کر چکے تھے، انویسٹیگیشن سب کچھ، اور کہ پاکستان نے کر لیا۔ بالکل پاکستان نے کتنا سنجیدہ، کتنا سیریس جواب دیا کہ آ جاؤ، میں آپ کے ساتھ مل کر انویسٹیگیشن کر لیتا ہوں، بین الاقوامی اداروں سطح پہ کر لیں۔ اس سے بھاگ گئے، پھر جنگ چھیڑ دی تو اب اپنے رافیلو اور اپنے 400 اور اس کا ملبہ اکٹھا کر رہا ہے۔ منہ کی کھانی پڑی ہے جنگ میں، منہ تو کی پھر کھانی مصیبت آ پڑی، گئی ہے ان کو۔ پوری دنیا ان پر ہنس رہی ہے کہ یہ کیا تماشا ہے، اور کہتے ہم کو ہے کہ آپ کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہے، یعنی غیر ذمہ دارانہ حرکت۔ آپ پاکستان کی ایک بھی ملیحہ، چلو ہم اس سے بات نہیں کر، ایک لمحے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان نے کسی سیویلین کو مارا نہیں مارا، پاکستان نے حملہ کیا نہیں کیا، پاکستان انویسٹیگیشن سے بھاگا نہیں بھاگا، پاکستان جنگ میں کودا، شکست کس کو ہوئی؟ انڈیا کو ہوئی۔ پوری دنیا کا ڈپلومیٹک ویو جو تھا وہ کس کے حق میں چینج ہوا؟ پاکستان کے حق میں چینج ہوا۔ کس کے خلاف گیا؟ انڈیا کے خلاف گیا۔ اس کے باوجود ہوش کے ناخن لینے، سنجیدہ ہونے، معاملات کو سلجھانے کی بجائے دن بدن وہ جو شکست خوردگی ہے اس کا ایک نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی پاکستان تو چند دن کے اندر اندر پوری دنیا میں ایک انتہائی ذمہ دار، انتہائی مضبوط اور انتہائی سٹرونگ ملک کی حیثیت سے سامنے آ گیا۔ پاکستان کا تو گزشتہ دو ہفتے میں پاکستان کا امیج تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ان کا بھی، ان کے بارے میں بھی پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ تو آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، ٹرمپ گیا سعودی عرب میں بھی پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، قطر میں بھی پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان بڑا ذمہ دار اور سنجیدہ ملک ہے۔ آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ آپ انتہائی غیر ذمہ دار اور اممیچور لوگ ہیں، تو آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے، یہ ایٹمی اثاثے آپ سے لینے چاہیے، ایک ذمہ دار ملک سے نہیں لینے چاہیے، اور نہ کوئی لے سکتا ہے۔ یہ دیوانے بڑے، ان کی دیوانگی ایک پاگل پن ہے۔ بالکل، کیونکہ ظاہر ہے اب ان کو نا چیزوں کو کور کرنا ہے نا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہ کور کیسے کریں کہ غلطی ہماری نہیں، غلطی پاکستان کی ہی ہے۔ تو بس یہ ساری جو بوکھلاہٹ کا شکار ہے، بوکھلاہٹ میں، یہ ساری باتیں بوکھلاہٹ میں ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کی، وہ تو یہی ہے حماد صاحب کے بی بی سی کی نیوز کے اکارڈنگلی سنتاس معاہدہ، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ شاید انڈیا نے رچایا تھا سارا، اس میں تو یہ وہ کہہ دیا گیا ہے کلیئرلی کہ کوئی بھی ایک ملک اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ملیحہ ابھی ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہے اجے بینگا،
انہوں نے CNBC کو انٹرویو دیا ہے. یہ بات ورلڈ بینک کا صدر کہہ رہا ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک اس کا ضامن ہے اس معاہدے کا. اس معاہدے میں ایک بھی ایسا شک شامل نہیں ہے کہ پاکستان یا انڈیا میں سے کوئی اس کو ختم کر سکے. وہ ختم کر ہی نہیں سکتے. اس معاہدے میں کوئی ایسی شک شامل نہیں ہے. یہ تب ختم ہو سکتا ہے جب دونوں ملک ایک معاملے پر راضی ہو, یعنی پاکستان اور انڈیا دونوں راضی ہو, تب اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے, ورنہ نہیں لائی جا سکتی. اس کا ضامن کون ہے؟ ورلڈ بینک. اجے بنگا کون ہے؟ وہ ورلڈ بینک کے صدر ہے. اس نے ابھی CNBC کو انٹرویو دیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے جو انڈیا کر رہا ہے, ایسا ہونا ناممکن ہے. پاکستان کی مرضی کے بغیر آپ ایک قطرہ پانی نہیں روک سکتے. لیکن انڈیا کا تو ابھی بھی وہی سٹانس ہے, وہ تو ابھی بھی اپنی ہٹ درمی پہ تلے بیٹھے ہیں. کہا نا وہ ایک دیوانگی ہے, ایک سراسیمگی اور بوکھلاہٹ میں پتہ نہیں, کسی بات کا پتہ ہوتا نہیں ہے اور بس شروع ہو جاتے ہیں. او بھائی میں حیران ہوں کہ انڈیا کے ادارے کہاں پر ہے, سنجیدہ لوگ کہاں پر ہے, پارلیمان کہاں پر ہے, ان کا راجیہ سبھا اور لوک سبھا کہاں پر ہے. وہ لوگ تو چیخ رہے ہیں بیچارے کہ اس پاگل آدمی کو روک لے, یہ کیا کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. 100 ارب کی آبادی ہے, اس ملک کا تو اس نے بیڑا غرق کر دیا. لیکن اس کے باوجود وہ بس بے قابو ہو چلا ہے اور بس جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اب یہ بات تو نہ پاکستان کا پرائم منسٹر کر رہا ہے نہ کوئی اور کر رہا ہے, یہ بات تو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کو کوئی ملک اکیلے ختم نہیں کر سکتا, جو کہ ضامن ہے. یہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے, یہ صرف 2 ملکوں کا نہیں ہے, اس میں ورلڈ بینک ضامن ہے. یہ ایک ملک ختم ہی نہیں کر سکتا, لیکن کہتا ہے نہیں میں پانی بند کر دوں گا. اور بھائی تو بند کر دے گا, ورلڈ بینک جا کر اقوام متحدہ سے اور اہم ممالک سے کہے گا کہ پابندیاں لگا لے, آئسولیٹ کر لے اس ملک کو. یہ کیا دیوانگی ہے, نہ سر نہ پیر, بس جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں حقائق کو سمجھے بغیر. ابھی اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں تو ہمارے صاحب انڈیا کے بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ باقی کنٹریز کے ساتھ تھوڑے خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس پرسپیکٹو سے اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کا کیا تعلقات جو خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے انڈیا کے اوپر کیا اثر ہونے والا ہے آپ کو لگتا ہے اسپیسیفکلی اگر ہم تعلقات کی بات کریں؟ دیکھیں ملیحہ, میں نے آپ سے ایک بات پہلے کی کہ ان حالات سے جب پاکستان پر غلط الزام لگایا گیا, پاکستان پر ڈرون پھینکے گئے, پاکستان پر حملہ کیا گیا, لیکن قدرت کے کام تو کچھ اور ہوتے ہیں نا. پاکستان کو جتنے فوائد ہوئے اس سے, یعنی پاکستان کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا تھا لیکن فوائد پاکستان کو اتنے زیادہ ہوئے. میں آپ کو عملی طور پر ایک بات بتاتا ہوں. ترکی کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ پاکستان. ایران کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ چائنا کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ مسلم امہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مجھے ایک بھی ملک بتا دے, مجھے بھوٹان یا نیپال تو بتا دے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. نہیں, بالکل نہیں. ایک بھی ملک پوری دنیا میں, بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل. مسلم امہ تو چلو وہ تو نیچرل ہے نا, لیکن چین تو مسلم نہیں ہے, سب سے پہلے آیا پاکستان کے ساتھ. چین تو پاکستان کے وہ بلکہ چین کا تو یہ بیان بھی آیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تو یہ چائنا پر حملہ تصور ہوگا. یعنی اتنا ڈٹ کر کھڑا ہے. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. یعنی نہ امریکہ مسلم امہ ہے نہ چائنا مسلم امہ ہے, سب کے سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ میں بات چیت کے لیے آگے آنا چاہتا ہوں تاکہ زیادتی نہ ہو. تو زیادتی کون کر رہا تھا؟ پاکستان تو نہیں کر رہا تھا, وہ کر رہے تھے. پوری دنیا میں اپنے ملک کو آئسولیٹ کر گیا, پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کر آیا ہے اور پورے ملک کو برباد کر رہا ہے. ہم نہیں چاہتے اس سینیریو میں. اب انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مطلب انڈیا کی یہ جو ابھی کی ان کی حکومت چل رہی ہے مودی, اس کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ کوئی بھی کنٹری اس کا ساتھ تو نہیں دے رہی, ڈیفینیٹلی اس کو غلط ہی بول رہے ہیں سب. دیکھیے پہلے تو انڈیا اندرونی کشمکش کا شکار بہت بری طرح سے. وہاں پر 30 کے قریب سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں, 30 کے قریب, یعنی تامل ناڈو میں خالستان بہت سارے. اب وہ اٹھنے لگے ہیں. یعنی جو انڈیا ڈیموکریسی کی وجہ سے جو سٹرانگ ہولڈ تھا ملک پر دہلی کا, وہ بہت ڈھیلا پڑ گیا. بی جے پی کے اندر شدید اختلافات
سر اٹھانے لگے ہیں. یعنی پرسوں ان کے ایک ہنگامی اجلاس ہوئے اور مودی پہ چڑھائی کی ہے سب نے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اسی طرح وہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ تھے اس کو تو جمہوریت نے قابو کیا ہوا تھا نا. اب تو چونکہ جمہوریت ہے نہیں, اب تو وہ نہ مسلمانوں کو چھوڑ رہا ہے, نہ سکھوں کو چھوڑ رہا ہے, نہ دوسری اقلیتوں کو چھوڑ رہا ہے. جمہوریت کی گرپ کمزور پڑ گئی اور سیپریٹسٹ موومنٹ کو طاقت ملنا شروع ہو گیا ہے. وہ تو انڈیا کو ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کر جا رہا ہے. مودی بالکل جا رہا ہے, بالکل جا رہا ہے. آپ آنے والے کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ سیپریٹسٹ موومنٹ, یعنی کل میں رات کو میں کچھ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا تو تامل ناڈو میں ان کے ایک مقامی لیڈر ہیں, وہ کوئی تقریر کر رہا ہے تو وہ تو اپنی زبان میں لیکن اس کا ترجمہ آ رہا تھا تو میں اس کو بار بار پڑھ رہا تھا. اس کا اتنا جارحانہ لہجہ تھا, اتنا جارحانہ لہجہ تھا کہ آپ یہ BLA اور ان کو بھی بھول جائیں گے. اچھا, اتنا جارحانہ لہجہ تھا. یعنی میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کا لہجہ اس لیے جارحانہ ہو گیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی دلی کی گرپ کمزور پڑ جائے. اور مودی دوسری طرف یہ بھی بیان دے رہا ہے اپنے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر کہ اگر کوئی دہشت گردی ہوتی دکھائی دی تو ہم پھر پاکستان کی طرف رخ کریں گے. اس کا کیا مقصد ہے پھر؟ تو کر دینا, کچھ اور ملبہ چاہیے, کچھ اور رافیل. آپ کے جو رافیل بچے, جو ایک 2 S-400 بچے ہیں کلکتہ اور جموں والے, تو اس کو بھی اڑا کے رکھنا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلا, پوری دنیا کو پتہ چلا کہ نہیں لڑتا آپ سے کہتا ہی بھائی میں مذاکرات کرتا ہوں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا, جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہوں. وہ تو پاکستان تو بار بار آپ کو فرینڈلی ریکویسٹ کر رہا تھا, لیکن آپ جنگ پر آمادہ تھے اور آپ نے ہمارے سویلین پر ڈرون پھینکے, آپ نے ہمارے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کو کراس کر کے حملے کیے, اور پھر جب طیارے اڑے تو پوری دنیا آپ پر ہنس رہی ہے. تو اگر دوبارہ حملے کا شوق ہے تو پھر کر کے دیکھ لو. اس دفعہ آپ دہلی کو بھی نہیں بچا سکیں گے, پھر ظاہر سی بات ہے. اور اس وقت بھی نہیں بچا سکتے تھے. پاکستان کا احسان مانے کہ آگے نہیں گئے, ورنہ وہ آپ شکر کریں کہ پاکستان نے بہت صبر سے کام لیا ہے. صبر سے کام نہ لے تو ٹیکنالوجی, فوج, ملٹری, ان حوالوں سے پاکستان بہت بھاری پڑ گیا ہے آپ کو, اور اڑا کے رکھ دے گا. جہاں 5 طیارے گرائے ہیں تو باقی بھی گرانے میں کوئی مسئلہ تو نہ ہوتا. 5 نہیں 7 گرائے ہیں, ٹوٹل 7 طیارے گرے, 7 طیارے ان کے گرے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک رافیل جو تھا نا, یہ رافیل 190 کلومیٹر سے سپرسونک پہ مارا ہے. تو جب 190 یعنی 200 کلومیٹر اندر آپ کے رافیل جیسے طیارے کو مار سکتا ہے, تو آپ کا دلی پھر کیا ہے, اور پھر آپ کا گجرات کیا ہے, اور پھر آپ کا اور کیا ہے. جنگ کی طرف نہ بڑھے, امن کی طرف بڑھے. یہ اچھی بات ہے. یہ پاکستان کی طرف سے ان کو ایک میسج ہے جو بار بار ہم دے رہے ہیں, لیکن بس وہ ان کی ہٹ درمی اتنی ہے کہ وہ تلے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے, ان سب چیزوں کے اوپر. لیٹس سی فردر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ہمارے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم لوگ باقی چیزوں کو ڈسکس کریں گے, بیکاز ہمارا پوڈ کاسٹ نیکسٹ ویک میں ہی ہوگا. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.